السلام علیکم ویور، آج ہمارا ٹاپک ہے خواتین کے ایک پیچیدہ امراض کے بارے میں۔ پیکوسس ایک بیماری ہے جس کو پولیسسٹک اووری سنڈروم پیکوسس کہا جاتا ہے، جو تولیدی عمر کی خواتین میں مسائل کا باعث بنتی ہے۔ پیکوسس ایک ہارمونل حالت ہے جو بچہ پیدا کرنے کے سالوں، عام طور پر 15 سے 44 سال کی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ اس کا خواتین کے تولیدی نظام پر اثر ہوتا ہے۔ پیکوسس خواتین کو متاثر کرنے والی ایک بیماری ہے جو مینسنس کی بے قاعدگی، بھاری پن، زیادہ بلڈ کا ہونا اور بے اولادی کے مسائل پیدا کرتی ہے۔ اس سے متاثرہ خواتین کی بیضہ دانیوں میں پانی کی تیلی نما اجسام پیدا ہو جاتے ہیں، جو کہ بیضہ دانی کی معمول کی کارکردگی میں رکاوٹ اور پیچیدگیاں پیدا کرتی ہیں۔ پیکوسس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، یہ کافی زیادہ وجوہات کی بنا پہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو تندرست میں پیدا کیا ہے، یعنی تندرستی ہزار نعمت ہے، لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان کو تبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری کتنی خطرناک ہے۔ ایسے امراض بھی ہیں جو علاج ہیں، اور ایسے امراض بھی ہیں جن کی میڈیسن لینے سے یا پرہیز کرنے سے ہم بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جس بھی حالت میں رکھے۔ اگر بیماری کی حالت میں ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں کہ یا اللہ ہمیں بیماری سے بچا۔ اگر تندرست ہیں تو پھر بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بیماری سے بچانا، کیونکہ آزمائش کا پتہ نہیں ہوتا ہے، کسی وقت بھی کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صحت جو ہے یہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، کتنا حسین بنایا، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمائے ہیں ہمیں بھی ان احکامات پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ لیکن کچھ کیفیات حالات اس کا باعث بن سکتی ہیں، ان میں موٹاپا، انسولین ریزسٹنس، ڈپریشن، جسم میں انفیکشن کا زیادہ ہونا شامل ہوتا ہے۔ پولیسسٹک اووری سنڈروم پیکوسس جو تولیدی عمر کی خواتین میں ہر خواتین میں پائی جاتی ہیں۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ ماہواری کی باقاعدہ نہ ہونا، چہرے اور جسم پر بالوں کا غیر معمولی اضافہ ہونا۔ یہ علامات ماہواری سے شروع ہوتی ہیں، یعنی جیسے ہی خواتین بلوغت تک پہنچتی ہیں تو ماہواری کا طویل دورانیہ یعنی بالکل کم آنا یا زیادہ آنا، مردانہ طرز کا گنجا پن، یعنی ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جن کے کافی زیادہ بال گرتے ہیں، جسم کی کمزوری، وزن میں اضافہ، کیل ماس سے چہرے پر سیاہیاں، ہارمونل عدم توازن نہ ہونا، یعنی ہارمونل کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جس میں LH، ایسٹروجن، پروجسٹرون کی نارمل ویلیو میں فرق آ سکتا ہے، یعنی کسی میں زیادتی یا کسی میں کمی بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہارمونل پرابلم ہے۔ وجوہات: موٹاپا، جسم میں سوزش، انسولین کے خلاف مزاحمت اس میں حصہ لیتی ہیں۔ وزن میں کمی عام طور پر دماغ میں پچیٹوری غدود ہارمون FSH اور LH کو خارج کرتا ہے، جو کہ بیضہ دانے کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، جبکہ بیضہ دانے خارج کرتی ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمون جو بچہ دانے کو انڈے کے لیے تیار کرتے ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ بیضہ دانی ہارمون
اینڈروجن کو بھی خارج کرتی ہے۔ تشخیص: ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے یعنی خواتین کے اندر رحم میں رسولی یا پانی کی جھلی ہے؟ تو ہمیں ان کے بلڈ کے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے، تب پتہ چلے گا کہ خون میں ہارمونس پرابلم کی وجہ سے تو یہ پرابلم نہیں آ رہی۔ اس کے بعد ہمیں الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ یوٹرس میں کون سی پرابلم ہے، یعنی پانے کی تلی یا پیکوسس کی بیماری ہے۔ اگر وہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا کمپلیٹ علاج کروائیں تاکہ بیماری سے بچ سکے۔ اس کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس میں بانجھ پن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، اور جسم پہ نہ ہونے والے جس طرح جسم پہ بالوں کا آنا، وزن کا زیادہ ہونا، یہ ساری علامات پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض ناخوش ہوتا ہے اور وہ ہر وقت شکایت ہی کرتا رہتا ہے کہ مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں اپنا علاج کروانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی تشخیص کروانی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ باڈی کے کسی حصے کی انفیکشن ہے، کسی حصے کے ہارمونز پرابلم کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس کی تشخیص کمپلیٹ کروانی چاہیے تاکہ ہم بیماری کی روک تھام کر سکیں۔ علاج: لائف سٹائل میں تبدیلیاں، اناج، سبزیاں، پھلوں کا استعمال، تھوڑی مقدار میں گوشت کا استعمال کرنا، خون میں شکر کی مقدار کو کم کرنا، انسولین کی سطح کو ایڈجسٹ کرنا، پیدائش پر قابو پانے والی گولیاں، جھلیوں کو ختم کرنے کے لیے لیزر کا استعمال کرنا، یعنی غذا میں کھانے اور کچھ اجزاء سے پرہیز کرنے سے آپ کو اپنی علامات پر قابو پا سکتی ہیں۔ غذائیت سے بھرپور غذا آپ کے ہارمونز اور آپ کی ماہواری کو ٹھیک کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ پروسیس شدہ کھانے سے سوزش اور انسولین کے بیلنس ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے کھانے پینے میں پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے انسولین کے لیول کو مینٹین رکھنا چاہیے، یعنی انسولین کا لیول باڈی میں اگر کم یا زیادہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے پیکوسس کی بیماری ہو سکتی ہے اور وہ ہمارے تولیدی نظام پہ اثرات ڈال سکتی ہے۔ پھل، سبزیاں، سارا اناج اور پھلیاں پوری غذا میں لینی چاہیے، جنہیں آپ اپنے غذا میں شامل کر سکتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین دونوں آپ کی توانائی اور ہارمونز کی سطح کو متاثر کرتی ہیں۔ پروٹین کھانے سے جسم کو انسولین پیدا کرنے تک مدد ملتی ہے۔ اپنی خوراک میں سوزش سے بچنے والی غذائیں استعمال کریں۔ آئرن کی مقدار میں اضافہ کریں کیونکہ ماہواری کے دوران کافی زیادہ خون بہتا ہے، جس کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں آئرن کی مقدار والی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جسم میں جو کمزوری ہے وہ ٹھیک ہو سکے، کیونکہ مینسے کی وجہ سے خون زیادہ بہتا ہے، جس کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے۔ بادام، کاجو، پالک اور کیلے یہ میگنیشیم سے بھرپور، ان کا ملاپ کریں۔ دار چینی کا استعمال کریں۔ دار چینی پیکوسس والی غذاؤں کے لیے بے حد مفید ہے۔ ہلدی کا استعمال: ہلدی ایک اینٹی سوزش کے طور پر کام کرتی ہے، یہ انسولین کے لیول کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ زنک کا استعمال بھی اپنی خوراک میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ زنک کی کمی کی وجہ سے بھی اس مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ سرخ گوشت، پھلیاں، درختوں کے گری دار میوے اور سمندری غذا بھی کھانی چاہیے تاکہ ہم اپنی بیماری کو ٹھیک کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج کے دور سے پیچھے چلے جائیں تو تب یہ بیماری نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن جیسے جیسے ہم نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا تو جس کی وجہ سے آج کل کی خواتین میں یہ بیماری بکثرت پائی جاتی ہے۔ پیکوسس والی خواتین وٹامن ڈی کی کمی،
عام پائی جاتی ہیں۔ یہ وٹامن لینے سے خواتین کے پیکوسس والی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ صحت مند وزن کو برقرار رکھیں۔ انسولین لیول ورزش کی علامات عادت بنائیں، لیکن زیادہ ورزش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نیند آپ کی تناؤ کی سطح کو متاثر کرتی ہے اور آپ کے ہارمونز کو متوازن رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ سونے سے پہلے زیادہ کھانا اور چکنائی والی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں کرنے سے ہم اپنے آپ کو کافی حد تک اس بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ ہمیں پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ وٹامن منرل کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ یہ بیماری بالکل ختم ہو۔ جو پروسیس فوڈ ہیں جس طرح چکن، شورمے، برگر وغیرہ کو کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ اس میں مصنوعی وٹامنس دیے جاتے ہیں جو کہ صحت کے لیے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر اس میں کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے اور ناقص وٹامن کی وجہ سے ہمارے جسم پہ کافی زیادہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کی خواتین دیکھنے میں اتنی ہیلتھی لگتی ہیں لیکن ان کے جسم میں بالکل سکت نہیں ہوتی، وہ اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ انہیں کوئی بھی کام کہہ دے یا چلنے پھرنے کے لیے یا ایکسرسائز ورزش کے لیے کہہ دے تو یہی وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جسم میں بالکل ہی سکت نہیں ہے، ہمارا جسم کمزور ہے، ہم زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتے، زیادہ چل پھر نہیں سکتے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا لائف سٹائل چینج کریں اور اسی طرح خواتین کو اپنے لائف سٹائل کے بارے میں بتائیں۔ ان کو تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ریپروڈکٹیو سسٹم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ جو ولادت کا پروسیس ہے وہ بھی خواتین کے ذمہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ خواتین میں بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی ان کی اپنی بیماریاں بھی بچے کی اور بچے کی بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جو بچے میں پرابلم ہوتی ہے وہ بھی ماں کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ہم نے سنا ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے، بچے کی گروتھ نہیں ہو سکتی، تو یہ تو بیماری ماں کی طرف سے بچے میں پائی گئی ہے۔ تو یہ بچے جب صحت مند نہیں ہوگا تو ماں میں یہ بیماری کنورٹ ہو سکتی ہے اور اس کے لیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوراک پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں، زیادہ سے زیادہ خالص چیزوں کا استعمال کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکیں اور ورزش کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں اور نماز پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کر دیں اور اسے شیئر بھی